بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شریف چودھری جو ہیں وہ ISPR کے میجر جرنل ہیں۔ ISPR کا مطلب ہی ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشن، یعنی آرمی تمام جو فورسز ہیں ان کا یہ ادارہ ایک طرح سے محکمہ اطلاعات کا کام کرتا ہے، اور عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطے کا کام کرتا ہے۔ اور یہ علیحدہ بات کہ یہ شروع میں تو صرف اسی کام کا مجاز تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ محکمہ جو ہے وہ کافی اپنے اندر پھیلاؤ کرتا گیا، اور اب یہ دنیا بھر میں یعنی فوج کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ بہم پہنچانے کا فریضہ ادا کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بلے ملٹی پرپز کام کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ لیفٹیننٹ جنرل اس کے لیفٹیننٹ کرنل اس کے جو ہیں وہ ہوتے تھے انچارج، پھر اس کے کرنل انچارج ہوئے، پھر بریگیڈر ہوئے، پھر اس کے بعد میجر جنرل جو ہیں ان کو اس کے چارج کی ذمہ داری سونپی گئی، اور یہ تمام فورسز کا ایک جوائنٹ ادارہ ہے۔ تو بہرحال اس کے نئے جو آج کل DG ISPR ہیں وہ یعنی ڈائریکٹر جنرل وہ ہیں احمد شریف چودھری۔ تو ان کے والد کے بارے میں کچھ عجیب چہمگوئیاں گردش کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے بھی کچھ تحقیق کی، اور اچھا لگا مجھے کہ میں شیئر کروں یہاں پہ۔ تو احمد شریف کے والد جو ہیں وہ ان کا نام ہے بشیر الدین، سلطان بشیر الدین محمود، اور یہ بڑے زبردست قسم کے سائنسدان ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے کہوٹہ جو ریسرچ لیبارٹریز ہیں ان کی بنیاد رکھی، اور کہا جاتا ہے کہ عبدالقدیر خان جو ہیں ان کو پاکستان لانے پہ قائل کرنے کا جو کام ہے یہ بشیر الدین محمود صاحب نے کیا۔ یہ خود بھی بڑے مایہ ناز سائنسدان تھے، ایٹمی توانائی کے حوالے سے ان کے بڑا ایک مقام ہے۔ تو جب عبدالقدیر خان آ گئے اور انہوں نے سارا چارج سمجھ لیا، تو انہوں نے یہ سارا محکمہ ان کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ خوشاب کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کا انتظام سنبھالنے چلے گئے، اور وہاں بھی انہوں نے کافی عرصہ اس کی خدمات سر انجام دی۔ وہ بڑے مذہبی قسم کے انسان تھے، اور جو ہے ان کے 1999 کے عرصے میں بتایا جاتا ہے کہ حکومت سے اختلافات ہو گئے اور ان کو فارغ کر دیا گیا حکومت سے۔ پھر پرویز مشرف کے دور میں ان پہ الزام لگے کہ ان کا القاعدہ سے تعلق ہے، اور کچھ ان کے بارے میں تحقیق اور تفتیش ہوئی تو کچھ باتیں ٹھیک بھی تھیں کہ یہ اکثر افغانستان جاتے تھے۔ وہاں انہوں نے قندھار میں ایک فلور مل قائم کی، اور انہوں نے جو ہے وہاں کے لوگوں کے لیے امت تعمیر نو کے نام سے ایک سوشل ورک ادارہ قائم کیا، اور اس کے تحت وہاں کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کافی کام کیا جاتا تھا۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایٹم بم کی تھیوری جو ہے وہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے ان کو حراست میں لے لیا گیا، اور وہ کافی ٹائم انہیں مشکلات میں گزارا۔ تو اپنی یعنی علمی اور ہنر مندی تو ان کی ایک طرف، لیکن یہ باتیں بھی ایک تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اقوام متحدہ میں ان کو دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، اور آج تک ان کی ویب سائٹ پر ان کا نام ایز دہشت گرد موجود ہے۔ تو پھر ایک اور بھی ان کے ساتھ ایک مزاحیہ سی بات منسوب ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے بڑا اس چیز پہ اصرار کیا کہ وہ ایک جن کی مدد سے پاکستان کی جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ حل کر سکتے ہیں، بجلی کا بحران ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔
واللہ عالم۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ احمد شریف ٹھیک ہے کہ ایسے ہی کچھ متنازع فی کہہ لیں کہ شخصیت کے والد ہیں جو اپنے لحاظ سے ان کے کارنامے بھی بڑے قابل قدر ہیں، اور دوسری طرف ان پہ جو الزام لگے ان کی بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے۔ تو بات اب کہنے کی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے اس وجہ سے پرکھنا اس قرینے کے انصاف نہیں ہوگا کہ اس کے والدین یا اس کی والدہ یا اس کے چچا ماما جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، بلکہ جب بھی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے اور ایک بندے کا ایک مقام متعین ہونا چاہیے، وہ اس بنا پہ ہونا چاہیے کہ اس نے خود کیا کیا۔ تو خود جہاں تک احمد شریف چودھری ہیں ان پہ اس قسم کی کسی طرح کی کوئی ایلیگیشن کبھی بھی نہیں لگی، کوئی کسی ریکارڈ میں کا حصہ نہیں لگی، بلکہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی آرمی میں کورس پاس کیے، جتنے بھی انہوں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا، سب میں وہ نمبر 1 پہ رہے، کبھی وہ دوسرے نمبر پہ نہیں آئے۔ ہمیشہ انہوں نے چاہے وہ اکیڈمک ہوں یا اور کسی بھی طرح کے جس طرح کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں فوج میں، تو اس میں وہ ہمیشہ نمبر 1 پہ رہے۔ اور اب یہ ہے کہ وہ ISPR کے ایک ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے کام کریں، اور ان پہ یقیناً بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طرح سے خبریں وہاں پہنچائیں، اپنے پروفیشنل جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھائیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کچھ ایسے کام نہ کریں جس سے ان کی یعنی پیشہ ورانہ جو فرائض ہیں ان پہ کچھ حرف آئے یا اس سے کوتاہی کا ایک شائبہ محسوس ہو، اور نہ ہی ایسا لگے کہ وہ فوجی ہونے کے باوجود ایک سیاست میں جو ہے دخل اندازی کرنے کا کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں ضرور ان کی پرکھی جانی چاہیے اور ان پہ نظر کرنی چاہیے، لیکن ایک انسان کو اتنا موقع ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ قابلیت رکھتا ہے اور اگر وہ اپنے اندر ایک مہارت رکھتا ہے تو اس کو اس کے اپنے ہی کارناموں کی وجہ سے جج کیا جائے یا اس کا مقام متعین کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک اور بات ہے کہ وہ احمد شریف چودھری جو ہیں وہ داماد TM کے، TM جو طارق محمود تھے، بریگیڈیئر طارق محمود بڑی مشہور شخصیت رہے ہیں کہ وہ بڑا عرصہ جو ہے یوم دفاع اور یوم پاکستان پہ کرتے تھے، ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا کے، تو پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگاتے تھے، اور بہت ہی ایک یعنی ایسے کرتب دکھاتے تھے کہ لوگ بہت محظوظ ہوتے تھے اور بڑے ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ تو ان کی بھی ڈیتھ ہوگی 1999 میں۔ تو وہ جو ہیں گجرانوالے میں کہتے ہیں کہ کوئی پاسنگ آؤٹ ہو رہی تھی، تو وہاں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے بھی پیراشوٹ جمپنگ میں حصہ لینے کی کوشش کی، اور اس دوران ان کا جو پیراشوٹ تھا اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا اور وہ کوئی کھل نہ سکا، اور اس وجہ سے ظاہر ہے وہ گر کے جاں بحق ہو گئے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، اور یہ جو احمد شریف چودھری ہیں یہ ان کے داماد ہیں۔ تو ایک جو اس درجے کا آفیسر ہونا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک قوم کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کرے تو حکومت وقت کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس کی صحیح جو ان کی غیر جانبدارانہ سچی جو ان کی تصویر ہے اس کو دکھانے کی کوشش کریں۔